بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ علیہ السلام کشتی تیار کریں۔ آپ نے دریافت فرمایا، الہی یہ کشتی کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا، یہ کشتی وہ مکان ہے جو پانی پر چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، مولا کون سا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ پانی جسے ہم نازل کریں گے اور اس میں کافر غرق ہو جائیں گے، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اس کے لیے لکڑی کہاں سے آئے گی؟ حکم ہوا، درخت لگاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چند شاخیں لا کر رکھ دی۔ وہ شاخیں نوح علیہ السلام نے زمین پر مختلف جگہوں پر لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شاخیں 40 سال میں تناور درخت بن گئی۔ اس اثناء میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش کافروں کی سرکوبی کے لیے بد دعا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم مصائب میں گھری رہی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، اور اس عرصے میں آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ ٹپکا، جس کی وجہ سے قحط سالی اپنے عروج کو پہنچی۔ مزید یہ کہ اس تمام عرصے میں آپ علیہ السلام قوم کی تبلیغ کے لیے بھی نہ نکلے، جس کی وجہ سے قوم نے آپ علیہ السلام سے مزاحمت بھی نہ کی۔ جب 40 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو آپ نے درخت کاٹ کر لکڑیاں تراش لیں، کشتی بنانے کا تمام سامان مہیا ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کشتی بنانے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتائے گئے طریقے سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے بڑے کام کو جلدی سے سر انجام دینے کے لیے آدمیوں سے مدد لینے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرما بردار بیٹوں کو بھی کشتی بنانے میں شامل فرما لیا۔ اس موقع پر کافر آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ 40 سال گزر چکے ہیں، بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط سالی، تو نوح علیہ السلام کیا کشتی خشکی پر چلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خرافات کو کلام پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، جب ان کی قوم کے لوگ ان پر گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، اب ہم ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے جیسا کہ وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ اب انہیں معلوم ہوگا کہ ان پر کیسا دردناک عذاب آئے گا، اور اس دردناک عذاب کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، کشتی بنانے میں جلدی کرو، کیونکہ ہمارا غضب شدت اختیار کر گیا ہے اور یہ ہمارے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کشتی تیار ہو گئی، جس کی لمبائی 660 گز، چوڑائی 330 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی ساتھ لے اور ایک تابوت بنائے تاکہ پانی برسنے اور سیلاب کی موجوں کی وجہ سے ان کا جسد مبارک متفرق نہ ہو، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ ان کا جسد مبارک اس سیلاب سے متاثر ہو۔ چنانچہ جب پانی کے ابلنے کا وقت قریب پہنچ گیا تو حکم ہوا کہ جانوروں کی ہر قسم کے جوڑے اپنے ساتھ رکھیں، اور اس مقصد کے لیے ہوا کو حکم ہوا کہ تمام جانوروں کو کشتی کے مقام پر جمع کر دے۔ جب تمام جانور جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے غرض کیا، یا اللہ شیر اور گائے کو کس طرح اکٹھا کروں، کیونکہ ازل سے ہی ان دونوں کے درمیان عداوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جس نے ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا کی ہے وہی ان کے درمیان الفت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ منقول ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے شیر پر بخار کو مسلط فرما دیا تاکہ وہ کسی دوسرے جانور کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ معارج النبوت جلد اول میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے چیونٹیوں کو سوار کیا اور ان کو بلائی منزل پر اپنے ساتھ رکھا تاکہ یہ دوسرے جانوروں کے پاؤں تلے روندے جانے سے محفوظ رہیں، اور سب سے آخر میں گدھے کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا تو ابھی اس کے پیچھے والے 2 پاؤں باہر ہی تھے کہ شیطان لعین کو ہیلا سوجھا اور وہ گدھے کی دم سے لٹک گیا۔ گدھا ہر چند کوشش کرتا رہا کہ کشتی میں سوار ہو جائے مگر ناکام رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے کو جو یوں کشمکش میں دیکھا تو فرط غضب میں فرما دیا، کشتی میں جلدی داخل ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کلمات ادا ہوتے ہی گدھا کود کر کشتی میں داخل ہو گیا۔ جب تمام انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کشتی کا جائزہ لیا کہ کوئی باہر نہ رہ جائے۔ دیکھا کہ ابلیس لعین ایک گوشے میں چھپا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا، تم کس کی اجازت سے کشتی میں آئے ہو؟ کہنے لگا آپ کی اجازت سے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو تمہاری آمد کا علم نہیں۔ آپ نے جو دراز گوش گدھے کو کہا تھا کہ داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہیں، تو میں اس وقت اس کی دم کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کو اندر داخل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ جیسا ہی آپ نے یہ فرمایا تو میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو باہر نکال دیں۔ کہنے لگا، آپ کے لیے میری نگہداشت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، میں کشتی سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ اسی وقت وحی الہی نازل ہوئی، اے نوح علیہ السلام، اس کو چھوڑ دو، اس کے یہاں رکھنے میں حکمت پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس کو نکالنے کا خیال ترک کر کے اس کو نصیحتیں فرمائیں، پھر اس کو بتایا کہ وہ کیسے بارگاہ الہی سے مردود
ٹھہرا، پھر کہنے لگا اب آپ علیہ السلام مجھے کیا کہتے ہیں؟ اگر میری غلطیوں کا تدارک ہو سکتا تو میں حاضر ہوں کہ کسی طرح ان گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر، شاید کہ ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو جواب ملا، اے نوح علیہ السلام، اس کی توبہ صرف اس شرط پر قبول ہوگی کہ وہ آدم علیہ السلام کے تابوت کو سجدہ کر لے جو کہ کشتی میں ہی موجود۔ پھر نوح علیہ السلام نے ابلیس لعین سے کہا کہ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ تو تابوت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ زندہ آسمانوں پر موجود تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اور اب جب کہ وہ مردہ ہیں تو میں سجدہ کروں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس کا یہ جواب سنا تو اللہ کی پناہ کہتے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر چل دیے۔ یوں شیطان اللہ کے حکم سے سیلاب سے محفوظ رہا اور گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر کشتی میں سوار ہونے میں کامیاب ہوا۔ روایت میں ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کے بعد ایک بار پھر شیطان کو توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو بتایا تو وہ غصے میں سرخ ہو گیا اور از راہ کبر و غرور کہنے لگا اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔